بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کی توجہ ایک سخت ٹاپک پر لے کر جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ آپ صبح آپ کے گھروں میں اخبار آتا ہے اور اس اخبار کے فرسٹ پیج کے اوپر قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور اسی کے ساتھ ایک حدیث بھی بیان کی ہوئی ہوتی ہے۔ اول تو یہ اخبار والوں کو چھاپنا ہی نہیں چاہیے، لیکن میں نے اخبار والے ایک بڑے آدمی سے بات کی تھی تو اس نے کہا تھا کہ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مہربانی کر کے قرآن مجید کی آیات اور حدیث وغیرہ یا کوئی چیزیں اسلامی بھی لکھا کریں۔ اس طرح کی اس نے گول کر کے ہمیں بات بتائی۔ اب جب اخبار چھپ جاتا ہے تو آپ کے گھروں میں آ جاتا ہے اور گھروں میں آتے ہی آپ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، پڑھنے کے بعد اخبار آپ اس کو پتہ نہیں کہاں پر پھینکتے ہوں گے، یہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور اس کی جو آیات ہیں وہ پھر آگے کہاں پر جاتی ہوں گی یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا۔ اس کے بعد اخبار جو ہے مکمل بندے اکٹھے کر کے وہ پھر کباڑیے کے پاس بیچ جاتا ہے اور کباڑیہ پھر آگے بیچ دیتا ہے۔ لفافے کسی فیکٹری میں دے دیے تو جس کے لفافے بن جاتے ہیں اور ان لفافوں میں آپ سودا سلف لے کر آتے ہیں۔ بعض جگہوں پر ایسے ہو رہا ہے اور زیادہ تر اخبار کٹا ہوا تندور روٹی بنانے والوں جو تندور ہے ان پر کٹا ہوا ہوتا ہے، جس میں آپ روٹی لے کر گھر آتے ہیں۔ بہت بڑے شرم کی بات ہے کہ وہی آیت اوپر ہوتی ہے اور تندور والے سے بھی میں نے ایک دفعہ سوال کیا تو اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم۔ وہ مطلب بیچارہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ گلی میں جائیں، محلوں میں جائیں تو وہ اخبار رول رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر آیات بھی رول رہی ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑی شرم اور ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ خوشاب ڈی پی او پنجاب پولیس کے ڈی پی او غلام جیلانی ٹیوانا بہت بڑے مشہور اور ایماندار افیسر تھے، ریٹائر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے پہلے یہ مشن کافی جاری رکھا، لوگوں تک روشنی بھی آئی، لوگ کہتے تھے بڑا نام ہے ٹیوانا صاحب کا، بڑی کیا جی اچھائی والی باتیں کر رہے ہیں، اور واقعاً وہ کر رہے تھے۔ لوگ ان کی تعریف کرتے تھے، لیکن کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ یار ٹیوانا صاحب والی زندگی ہم بھی گزارتے ہیں کہ ہم بھی قرآن کی آیات وغیرہ جو پاک نام ہیں ان کو جو اکٹھا کر کے دریا برد کر دیں، دریا کے حوالے کر دیں۔ لیکن انہوں نے بڑا کام کیا، انہوں نے اپنی نوکری کے دوران اپنے ملازمین کی اسپیشل ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ بوریوں میں اکٹھے کریں، جہاں پہ اخبارات ہیں، جہاں پہ کوئی پاک کتابیں گری پڑی ہیں جن پہ اللہ محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام وغیرہ موجود ہیں یا آیات موجود ہیں، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اور آج بھی انہوں نے سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنا مشن یہی جاری رکھا ہوا ہے کہ ایک لوڈر رکشہ لیا ہوا ہے اور اس پر بیٹھ کر، اور چند ملازم بھی رکھے ہوئے ہیں، اور بیٹھ کر اپنا سارا دن یہی قرآنی آیات وغیرہ اکٹھی کرنا، پاک کاغذات اکٹھے کرنا، یہ ان کا مشن ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ میں سے کبھی کسی آدمی نے سوچا، ہم میں سے کسی آدمی نے یہ سوچا کہ آخر یہ کاغذ گرے ہی کیوں؟ آخر اس کی توہین ہو ہی کیوں؟ آخر اخبار پر لکھا ہوا قرآن کی آیت گرے ہی کیوں؟ آپ لوگوں نے، کسی بندے نے کوئی غیرت مندی دکھائی ہے؟
بالکل نہیں دکھائی. کیوں نہیں دکھائی؟ ڈبے لگے ہوئے ہیں کہ پاکیزہ کاغذات اس میں ڈالیں. پاکیزہ کاغذات گرے ہی کیوں؟ آپ گریں تو فوراً آپ پٹیاں لگواتے ہیں. آپ کو کوئی چوٹ لگ جائے تو آپ پٹیاں لگواتے ہیں. ایک قرآن کی چیز اہم گری پڑی ہے، آپ کے سامنے پڑی ہے اور آپ نہیں اٹھاتے. کیا آپ مجرم ہیں یا نہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کلام خدا ہے اور یہ اس طرح کیوں رول رہا ہے؟ کبھی آپ نے توجہ دی ہے؟ کبھی آپ نے کسی کو روکا ہے؟ برائے مہربانی اخبار والوں سے التماس ہے کہ خدا کا واسطہ ہے مہربانی کریں نہ لکھیں. اور اگر اخبار والوں نے لکھ ہی دیا ہے تو پھر پڑھنے والوں خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اس کی توہین مت کریں. آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اخبار پڑھنے والے صبح اخبار تو پڑھ کے آپ چلے جاتے ہو، پھر وہ پتہ نہیں کدھر تک رول جاتی ہے. تو یہ خدا را اس پر غور کریں اور اس بات کو نیگیٹو نہ لیں. شاید انہی وجہ سے عذاب آتا ہو، شاید انہی وجہ سے آپ کو پریشانیاں آتی ہوں، شاید انہی وجہ سے آپ دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں. خدا را اس پر توجہ دیں. ایک آدمی کا کام نہیں ہے توجہ دینا، ہم ساری قوم کا کام ہے توجہ دینا. پاکیزہ کاغذات گرے ہی کیوں؟ اس پر آپ ایکشن لیں، بندے کو روکیں، بندے کو سمجھائیں کہ یہ بھائی کاغذ دیکھ کر گرایا کریں. کسی سے پڑھا لیں، جو ان پڑھ ہے وہ پڑھا لے. امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، اور اگر نہیں بھی آیا تو میں نے کلمہ حق بیان کرنا تھا جو میں نے کر دیا ہے. والسلام.